Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم صدق الله العظيم عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، پچھلے جمعے میں تو کچھ اور موضوع ہوا تھا، اس سے پہلے ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس چل رہا تھا، اس میں ہم نے بات کی تھی کس موضوع پر؟ صلح حدیبیہ کا موضوع شروع کیا تھا ہم نے، جس کو 2 حلقوں میں ہم نے کیا تھا کہ بیعت رضوان ہوئی تھی، یعنی غزوۃ الحدیبیہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اور آپ صحابہ کے ساتھ 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے تو آپ کو روک دیا گیا تھا، اور مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مذاکرات ہوئے تھے، 3 آدمی ان کی طرف سے آئے تھے، آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا، اور مذاکرات میں ان کو یہی سمجھایا تھا کہ ہم احرام باندھ کے آئے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کریں گے، 3 دن رہیں گے اور ہم چلے جائیں گے، ہمارا لڑائی کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن مشرکین نہیں مانے، اور شرائط بالآخر ان کا ایک آدمی آیا اور ایک معاہدہ ہو گیا، جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس معاہدے میں کچھ شرائط لکھی گئیں کہ وہ شرائط یاد ہوں گی آپ لوگوں کو، بہت مشہور شرائط ہیں۔ شرائط یہ تھیں کہ مسلمان نمبر 1 اس سال واپس چلے جائیں گے، اور اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، اور 3 دن کے لیے آئیں گے صرف۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی مدینہ سے مکہ آ جائے اسلام چھوڑ کر، تو اس کو مکہ والے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، اور مکہ سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ یہ 2 بڑی طاقتیں بن گئی ہیں عرب کے قبیلوں میں سے، جو جس کے معاہدے میں داخل ہونا چاہے اس کے معاہدے میں آ جائے، یعنی اس کے الائنس میں آنا چاہیے۔ 2 بڑی پاورز ہیں، ان کے الائنس میں جو آنا چاہے آ جائے، جو مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، اس پر مسلمانوں والا شرائط اپلائی ہوں گی، اور جو کافروں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ کافروں کے ساتھ مل جائے۔ قبیلے آزاد ہیں، جن کی مرضی جس کے ساتھ چلے جائیں۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ ہو گئی بات؟ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو بھائی سر مونڈ دو، تو صحابہ پر بڑی غم کی کیفیت، اور وہ تو 7 سال سے 6 سال سے پیاسے بیٹھے تھے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے برداشت نہ ہو سکا۔ پھر ہماری اماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے سے اللہ کے نبی نے خود پہلے جب سر مبارک منڈوایا تو صحابہ نے بھی منڈوایا، اپنے جانور ذبح کر لیے، حلال ہو گئے، اور اب واپس چلے گئے۔ یہاں پر یہ بات ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عجیب کیفیت، کیونکہ عمر تو غیرت والے، اور ان کو تو برداشت نہیں ہوتا تھا نا کہ کسی وقت ہمارا سر نیچا ہو جائے مسلمانوں کا۔ اور تو اللہ کے نبی نے بھی دعا میں بھی اور بعد میں بھی فرمایا کہ اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دی۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈر کر کیوں ہم اذان دیں، دار ارقم میں ڈر کے کیوں، ہمارا دین کوئی خراب ہے، ہم کعبے میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ پہلی دفعہ حضرت عمر کے آنے کے بعد بیت اللہ جا کے نماز پڑھی تھی، اور انہوں نے سب سے لڑائی کی تھی۔ تو یہ عمر تھے کہ جن کو ذرا سا بھی یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کہیں اسلام کا سر نیچا ہو جائے اور اسلام کمپرومائزڈ سچویشن میں نظر آئے، یہ ان کا معاملہ تھا۔
حضرت عمر نے کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد داخل ہوئے اور کہا کہ ابو بکر افتح ہوا، کیا یہ فتح ہے؟ یعنی اللہ نے اصل میں جب یہ سورہ حدیبیہ ہوگی نا، اللہ نے آیتیں نازل فرمائی، سورہ فتح پارہ نمبر 26 پہلی آیت، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، میرے نبی ہم نے آپ کو بڑی واضح فتح عطا فرما دی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ آپ کے آگے پیچھے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمتوں کو آپ پر پورا کر دے، وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرائے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ نے آپ کی بڑی بھرپور مدد کی ہے اور کرتا رہے گا۔ اب حضرت عمر آئے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا ابو بکر افتح ہوا، یہ فتح ہے؟ ہم اس سال عمرہ نہیں کر پا رہے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی ہے تم واپس کرو گے، ہمارا آدمی واپس نہیں کرو گے، اور یہ کیسی فتح ہے؟ تو ابو بکر نے کہا عمر اللہ کے نبی ہیں، وحی آ رہی ہے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں حکمت ہے، وہی بات صحیح۔ تو کہا کہ ابو بکر رسول اللہ نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں؟ تو ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر نے فرمایا کیا خواب میں یہ بات بھی دیکھی تھی کہ اس سال جا رہے ہیں؟ خواب تو دیکھا تو عمرہ کرنے جا رہے تو کر لیں گے عمرہ، خواب تھا۔ تو پھر وہ رسول اللہ کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ فتح ہوا، فتح ہے؟ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی وحی آتی ہے اور یہ سچا کام ہے، اور تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کیسی بڑی فتح دے گا۔ تو بہرحال یہ یہاں سے پورا ہو گیا، اور آگے ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ یہ صلح حدیبیہ میں نمبر 1 جو شرائط تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھیں، تو کیا یہ مسلمانوں کے خلاف تھیں یا مسلمانوں کے حق میں تھیں؟ تو کچھ باتیں خود رسول اللہ نے فرمائی، کچھ باتیں صحابہ نے، اور کچھ باتیں ہم فقہا نے بعد میں نکالی، میں عرض کرتا ہوں ان پر ایک تجزیاتی نظر ان 4 کنڈیشن۔ دیکھیں یہ انٹرنیشنل لاء ہے نا، دنیا میں ایک معاہدہ ہو رہا تھا 2 بڑی پاورز پہ، اور یہ جو بڑی طاقتیں جو معاہدے کرتی ہیں، کانٹریکٹس کرتی ہیں، اس کے بڑے دور پا اثرات پورے ریجن پہ پڑتے ہیں۔ میں آگے جا کے بات کروں گا یہ کر کے کہ آج اس وقت دنیا میں ہم کون سے بڑے بڑے معاہدات میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قریش نے عملاً مسلمانوں کو ایک طاقت مان لیا۔ آج تک تو وہ مانتے نہیں تھے نا، لڑائی کرتے تھے، ختم کرنے کے چکر میں تھے، کہتے ہم اڑا دیں گے، مار دیں گے۔ جب آپ برابر کی سطح پہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے، اس کا مطلب آپ نے دوسرے کو اپنی ایک طاقت تسلیم کر لیا، آفیشلی آپ داخل ہو گئے۔ مثلا اسرائیل ہے نا، تو اسرائیل کے ساتھ دوسرے مسلمان ممالک اب مانتے جا رہے ہیں، پاکستان نہیں مانا۔ ہماری حکومت یا ہمارے لوگوں کا ابھی تک بڑا مضبوط بار بار بیان یہی کہ ہم نہیں مانیں گے، اللہ کرے یہ رہے، اور ایسی مجبوریاں کہیں پاکستان پہ نہ آ جائیں کہ پاکستان مجبور ہو جائے ماننے کے لیے۔ بعض لوگ بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی بات ہے، اسرائیل تو دنیا پہ کھڑا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، تو نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیوقوفی کی بات ہے۔ ماننا جو ہے یہ ایک لیگل ٹرم ہے، ریکگنیشن کہتے ہیں جس کو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر پاکستان یہ کہے کہ میں نے اس کو مان لیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو جائز مان لیا، اس کے جس زمین پر وہ بیٹھا ہے اس کو آپ نے جائز مان لیا۔ اگر یہ بات دنیا کشمیر کے بارے میں کہے کہ بھائی کشمیر تو انڈیا کا حصہ ہے، اس میں آپ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا نے مان لیا کہ انڈیا کا کشمیر پر قبضہ یہ جائز ہے۔ جب جائز مانا تو اس کے مقابلے میں جو مزاحمت کر رہا ہے یا کروا رہا ہے وہ ناجائز ہے، اللیگل ہے۔ حالانکہ پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ بڑا پرنسپل ہے کہ بھائی اقوام متحدہ نے کہا ہوا ہے کہ یہ ناجائز قبضہ ہے، یعنی جو انٹرنیشنل لاء کو اٹھانے والی تنظیم پوری دنیا کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کا قبضہ ناجائز ہے۔ کشمیر کے بارے میں بھی یہی کہا ہوا ہے انہوں نے، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ تو قریش نے جب معاہدہ کر لیا تو مسلمانوں کو مان لیا ایک طاقت ہے، یہ مسلمانوں کی فتح ہے۔ دوسری بات، جو دوسری شرط ہے کہ اگر تمہارا آدمی آئے گا تو جائے گا تو تم واپس کرو گے، ہمارا آدمی ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو بات سنو، اگر کوئی آدمی کافر ہو کے مکہ چلا جاتا ہے تو اللہ نے اس کو دفع کر دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہم کیا کریں گے؟ ایک آدھ آدمی کو مار لیا آپ نے، سزا دے دی، تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں جی فلاں نے گستاخی کی، امریکہ والے لے گئے، تو لے گئے،
اب آپ نے پورا شہر سر پہ اٹھایا ہوا ہے، پورا ملک شور کر رہے ہیں، لے گئے تو جانے دو، اس کو وہیں جانا تھا جہاں لوٹی وہیں کی خاک جہاں کی خمیر تھا، آپ اپنا کام کریں، اچھی بات ہے۔ تو ان کو بولو اور 10 20 40 اور بھی ایسے لوگ آپ لے جاؤ، وہیں پر جا کے رکھو، آپ کیا خوش رہیں، فسادی لوگ نکل جائیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ باقی رہی بات جو مکہ والوں کو کافر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گیا تو آپ واپس کرو گے، انشاءاللہ اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، اور نکالا۔ اب کیسے نکالا؟ ہوا یہ کہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ جو معاہدہ کرنے آئے تھے، ان کے بیٹے ابو جندل آ گئے بیڑیوں میں لپٹے ہوئے۔ اب صحابہ پر یہ بھی ایک تھا، تو ابو جندل سہیل نے کہا معاہدہ ابھی لکھا نہیں گیا تھا، زبانی طے ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو ابو جندل۔ اس نے کہا نہیں، اگر چھوڑو گے تو میں معاہدہ نہیں کرتا۔ آپ نے زبانی طور پہ مان لیا ہے کہ اگر مسلمان ہم واپس نہیں کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہو جائے مکہ میں کوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی معاہدہ لکھا نہیں کیا، اس نے کہا نہیں لکھا گیا نہیں، بات ہو گئی، پہلی غداری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں چھوڑتا۔ تو ابو جندل کو بیڑیوں میں گھسیٹ کر واپس لے جایا گیا، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور کیا گزر رہی صحابہ کے دلوں پہ، اور وہ آگے سے چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فکر نہیں کرو، اللہ تمہارے راستہ نکالے گا۔ اب آپ آج کی سچویشن میں دیکھیں، ہم بعض دفعہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری حکومت دنیا کے ہر ظلم پر آواز اٹھائے، حملہ کر دے جا کے۔ یہ اس زمانے میں ممکن نہیں تھا، آج کہاں سے ممکن ہو گیا؟ عقل کی بات بھی کرے نا آدمی، تھوڑا سوچے بھی۔ اللہ نے دین اسلام عقل کے ساتھ دیے، دنیا کے معاہدات دیکھنے کے ساتھ کیے۔ کوئی ایسا کام دین کے کام پر جس سے دین ہی برباد ہو جائے، حکومت ہی برباد ہو جائے، یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے۔ یہ مشورے وہ دے رہے ہوتے ہیں جن کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، انٹرنیشنل ریلیشنز کا، ڈیفنس کا، سیکیورٹی کا۔ وہ لوگ جو سمجھدار آدمی وہ ایسی بات نہیں کرے گا کہ حملہ کر دو، چائنا پہ بھی حملہ کر دو، انڈیا پہ بھی کر دو، امریکہ پہ بھی کر دو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ اللہ کے نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ آپ کا جانثار ساتھی وہ آواز لگا رہے، اور آپ نے فرمایا اللہ راستہ نکالے گا۔ راستہ اس طرح نکلا کہ ابو جندل بعد میں بھاگ گئے۔ جب مدینہ آئے اور مشرکین کے 2 آدمی آ گئے، انہوں نے کہا اس کو واپس کریں، آپ نے تو معاہدہ کیا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ تم۔ اب وہ گئے، راستے میں اس نے ان 2 مشرکین کو غافل پایا اور تلوار لے کے ایک کا کام تمام کر دیا۔ کہا تلوار تو دکھاؤ، بڑی زبردست تلوار ہے تمہاری، کیا بات ہے۔ کسی سے کام نکالنا ہو نا، اس کا آسان طریقہ ہی اس کو ڈنڈے پہ چڑھا دیں، آپ اس کو غبارے میں ہوا پھیلا دیں، آپ سارے کام نکلوا سکتے ہیں۔ ہمیں طریقہ نہیں آتا، مار دھاڑ کر کے شور کر کے کام نکلواتے ہیں۔ انہوں نے اس کو کہا بھائی کیا تلوار ہے، واہ بھائی واہ کمال، کہ آپ سرمایہ ذرا دکھائیں تو تلوار دکھائی، لے کے اسی کو مار دیا۔ دوسرا بھاگ گیا، وہ واپس اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے تو واپس کر دیا تھا، میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا مشعل حرب لو کان معه احد، یہ تو بھائی جنگ بھڑکا دے گا اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہو گیا۔ ابو جندل چلے گئے۔ اس بات میں 2 اشارے ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ فتنہ کر رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی اس کو اشارہ کر رہے تھے ایک دفعہ چلے جاؤ، باہر جا کے جو کرنا ہے کرو۔ تو وہ چلے گئے، سمندر کے کنارے ایک ٹھکانہ بنایا، مکہ میں اور جو کمزور لوگ تھے وہ آ کے ان کے پاس جمع ہوتے رہے، قریش کا جو قافلہ وہاں سے گزرتا اس پر چھاپا مار کارروائی کر دے۔ آخر قریش خود 1 سال بعد 6 مہینے میں تنگ آ گئے، انہوں نے ہاتھ باندھے آگے کہ بھئی خدا کے لیے آپ واپس بلا لو ان سب کو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ راستہ نکالے گا، ایک وقت ہوتا ہے ہر کام کا۔ جہاں تک تیسری شرط ہے کہ انہوں نے کہا 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو ہمارا مقصد تھا 10 سال تک جنگ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے پہلے ہمارا سارا زور اپنے دفاع اور جنگ پر ہوتا تھا۔ جب صلح ہو گئی اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگے تو دعوت کے لیے، اسلام کے لیے پورا میدان خالی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اور آپ دیکھیں گے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، 2 سال میں اسلام کی دعوت وہاں پھیلی ہے جہاں گزشتہ 19 سال میں نہیں پھیلی۔ 13 سال مدینہ کے، 6 سال مکہ کے، 6 سال مدینہ کے۔ صلح ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کام کر سکتے ہیں، اپنی طاقت بنا سکتے ہیں، جو اصل مقصد ہے دعوت کا اس کو پوری جا سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے بادشاہوں تک پیغام گیا، کیونکہ امن ہو گیا نا، اب لڑائی نہیں ہے۔ اب آپ کا جو اسلام لڑائی کے لیے تو نہیں آیا نا دنیا میں، لڑائی تو ایک لاسٹ ریزورٹ ہے کہ کوئی ہمیں دعوت کا کام نہیں کرنے دے رہا، ہمیں امن کا پیغام نہیں پھیلانے دے رہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی دنیا پر کوئی بتانے نہیں دے رہا،
ہمارے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے، خواہ مخواہ ہم اس سے مزاحمت نہیں کر رہے، وہ ہم سے مزاحمت کر رہے، تو اس کانٹے کو راستے سے ہٹانا یہ جہاد ہے۔ اسلام کا مقصد تو دعوت ہے، جہاد اس کا خادم ہے، تو آپ نے اس کو ہی سمجھا کہ ہاں بھئی یہ تو ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ تو ساری شرائط جو ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں جاری تھی۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ یہ ایک گلوبلائزیشن تھی اس زمانے کی۔ یعنی گلوبلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ گلوبلائزیشن میں دنیا آپس میں فاصلے کم ہو گئے، دنیا ایک دوسرے سے مل رہی ہے نا، مشرق کا آدمی مغرب جا سکتا ہے، مغرب کا مشرق آ سکتا ہے، شمال کا جنوب جا سکتا ہے۔ ہم اس وقت یہ شور کر رہے ہیں کہ گلوبلائزیشن از اے ویسٹرن ٹول ہے نا، ہمارے لوگ کہتے ہیں بہت سارے یہ مغرب کا ٹول ہے، مغرب اپنی تہذیب ہمارے اوپر نافذ کر رہے ہیں، اپنی سویلائزیشن کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان خراب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ گلوبلائزیشن از اے نیوٹرل ٹول، آسان ہے۔ گلوبلائزیشن کا مطلب ہے پوری دنیا ایک دوسرے سے مل سکتی ہے۔ اب جو تہذیب غالب ہوگی وہ دوسرے پر اپنا کام دکھائے گی۔ اگر آپ میں تپڑ ہے، اگر آپ اپنے دین کے وفادار ہیں، اگر آپ کو اپنے دین کا پیغام پہنچانا اپنے کردار سے، اپنی زبان سے آتا ہے، گلوبلائزیشن آپ کے لیے فائدے کی، آپ پوری دنیا کو دعوت پہنچا سکتے ہیں۔ اور ہم نے فائدہ اٹھایا، دنیا کے ہر کونے تک ہماری تبلیغی جماعتیں گئیں۔ آج یورپ میں اور امریکہ میں دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام بن چکا ہے، ہم نے فائدہ اٹھایا۔ یہ اور آپ بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، سکتے ہیں، وہ ابھی نہیں اٹھا رہے۔ اور مغرب نے بھی فائدہ اٹھایا۔ جب آپ اکھاڑے میں کودیں گے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ دوسرے پہلوان کے ہاتھ باندھ دو، میں لڑائی کروں گا، اور اگر وہ مکہ مارے گا تو میں بولوں گا بےمانی ہو گئی، بےمانی ہو گئی۔ تو کھلی جگہ ہے، وہ اپنی دعوت دیں گے، ہم اپنی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، منافق ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے اگلے رکوع میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کا دوست ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم دعوت کی کتنی قدر کرتے ہیں اور کتنا اس کے لیے اس کو اپنا کام سمجھتے ہیں، اور پوری دنیا میں اسلام کے عادلانہ، ناصحانہ، امن والے پیغام کو حکمت اور دنیا کے طریقوں کے مطابق جائز وسائل کو استعمال کرتے ہوئے دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ عقلی انداز میں بھی، جذباتی انداز میں بھی، دنیا کی زبان پر، جس زبان کو، جس اصطلاح کو، جس ٹرمنالوجی کو دنیا سمجھتی ہے، اس انداز سے لوگوں تک پیغام پہنچانا اور جا کر ان تک پہنچنا۔ اور جب بھی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ پھر یہ بات ہوئی کہ ابو بکر ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ جو صلح تھی فتح مکہ کی تیاری کا سبب بھی بن گئی۔ یعنی ملٹری لحاظ سے بھی آپ سوچیں تو ملٹری کو اتنا سپیس چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ اپنی تیاری کر سکے۔ تو 2 سال مسلمانوں نے اپنی حربی طاقت کو، اپنے الائنسز کو مضبوط کر لیا، آس پاس کے قبیلوں کو اللہ کے نبی نے حکمت سے، محبت سے ملا لیا۔ تو مسلمان 2 سال میں وہ طاقت بن گئے جو 6 سال میں نہیں بن سکے تھے، کیونکہ جنگ نہیں ہو رہی تھی، آپ نے تیاری کر لی۔ اب جب فتح مکہ ہوا، ہم پڑھیں گے تو میدان صاف تھا، دشمن لڑائی بھی نہیں کر سکے آپ سے، بات ختم ہو گئی۔ تو ابو بکر فرماتے ہیں اسلام میں فتح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں، اسلام میں فتح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں، نہ خندق، نہ احد، نہ بدر۔ لیکن لوگوں کی عقلیں اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہ گئیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب کے درمیان تھی۔ بندے جلدی مچاتے ہیں لیکن اللہ ان کے جلدی مچانے سے جلدی نہیں مچاتا۔ یو نیڈ پیشنس، آرام سے، سوچ سمجھ کے، ٹارگٹ کر کے، فہم سے، عقل سے، لانگ ٹرم پلاننگ کر کے قومیں کام کرتی ہیں تو اپنے مقاصد پہ پہنچتی ہے۔ شور کرنا، نعرہ لگانا، اس کو مار دو، اس کو پھاڑ دو، یہ غلط ہو گیا، اس سے قومیں برباد ہوتی ہیں۔ اپنے عزائم لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیے جاتے۔ آپ نے کبھی سنا کہ یو ایس نے، کسی پاور نے کہا ہم پاکستان کو مار دیں گے، اس کو مار دیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ محبت کریں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے دوست ہیں، اندر اندر سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات اپنے خاندانوں کے توسط سے بھی اور اپنے گھروں کے معاملے میں، اپنے کاروباری معاملے میں بھی سمجھنے کی ہے کہ جیسے ہمارے بزرگ فرماتے تھے پہلے تولو پھر بولو۔ انسان یہ معاشرے کا علم حاصل کر کے حکمت سے اپنی بات کرے۔ اچھا، عمرہ بھی اگلے سال ہو گیا 7 ہجری میں، جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، کیونکہ میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کسی کا عمرہ چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو عمرہ پھر اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نفل آپ شروع کر دیں، پورا نہ کر سکیں، وہ بھی اگلے سال ہو گیا۔ اور وہ جب عمرہ اگلے سال ہوا تو صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذرا اپنا سینہ چوڑا کر کے 3 چکر لگاؤ۔
یعنی اس شروع کے طواف میں 3 چکر جب احرام میں ہوتے ہیں تو ہم رمل کرتے ہیں نا یوں کر کے. یہ یہاں پر ہوا تھا کہ عمرۃ القضاء 7 ہجری میں گئے تو مکہ والوں نے کہا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا کندھا اٹھا کے سینہ نکال کے چلو ان کے سامنے, تاکہ ان کو پتہ لگے ہم کمزور نہیں ہیں, اگر کوئی گڑبڑ کی تو پھر دیکھ لیں گے. اور اللہ نے دکھایا. تو یہ یعنی کافروں پر مسلمانوں کا رعب رہے, یہ بہت ضروری ہے کسی بھی مسلمان اسٹیٹ کے لیے. اور میں پھر کہوں گا ہمیں پاکستان میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اس لحاظ سے پاکستان کا رعب پوری دنیا پر ہے, ورنہ 10 دفعہ ہمیں کھا چکی ہوتی دنیا کہ ملٹری کا رعب, ہماری طاقت کا رعب اس وقت ہے دنیا پہ. اچھا, چوتھی دفعہ کو اللہ کے نبی نے خود صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگے گا اسے اللہ نے خود ہی ہم سے دور کر دیا, اور ان کا آدمی جو ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ خود ہی بنا دے گا. وقت پورا ہو گیا, ہم نے سنت بھی پڑھ دی ہے. کچھ بات اگلے ہفتے کر کے, اور پھر اگلے ہفتے ہم نے بات کرنی ہے کہ اب پوری دنیا میں جو اسلام کی دعوت اللہ کے نبی نے پھیلائی ہے وہ کس طرح پھیلی ہے, اور اس کے کیا عجیب اثرات دنیا میں نظر آئے ہیں. اچھا جی, پچھلے ہفتے کیا سنت ہوئی تھی جی؟ سبق سنائیں گے کوئی؟ ماشاءاللہ جی, ٹھیک ہے جی. سیدھے ہاتھ سے ہر کام کرنا, کپڑے پہننا, پاجامہ پہننا, ایون چپل پہننا, گھر میں داخل ہونا, مسجد میں داخل ہونا سیدھے پاؤں سے, اور بیت الخلاء میں جانا ہے تو الٹے پاؤں سے جانا ہے, سیدھے پاؤں سے نکلنا ہے. تو اس پر کس کس کا عمل ہوا بھائی؟ تھوڑا بہت ذرا ہاتھ کھڑا کریں. یہ صحیح نہیں ہوا بھائی, یہ تو تھوڑے سے لوگوں کا ہوا ہے, 10% لوگوں کا, باقیوں کا عمل نہیں ہوا. تو یہ تو ہم عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں نا, یہ باتیں اکثر ایسی ہیں جو ہمیں سے ہر ایک کو پتہ ہے بچپن سے, لیکن عمل کوئی نہیں ہو رہا. تو سنت تو عمل کے لیے, تو یہ سبق آگے نہیں ملے گا بھائی. اب جو ہے نا یہ دوبارہ میں یہی پڑھتا ہوں اور اگلے ہفتے سب نے عمل کرنا ہے اس پہ انشاءاللہ. حضرت فرما رہے ہیں, حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ نے نقل فرمایا ہے رحمہ اللہ نے, سنت نمبر 4, پاجامہ شلوار پہنے تو اول دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنیے. کرتا یا قمیص پہنے تو پہلے دائنی آستین دائنے ہاتھ میں پہنیے, پھر بائیں ہاتھ میں بائیں آستین پہنے. اسی طرح قمیض, اچکن, شیروانی, کوٹ وغیرہ دائیں طرف سے پہننا شروع کیجئے. ایسے ہی جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنیں. جب اتار دیں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریے. میں نے طریقہ بھی بتایا تھا کہ آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے آپ کو بایاں پاؤں نکالنا ہے, تو بایاں پاؤں آپ چپل کے اوپر رکھ دیں, اور پھر دایاں پاؤں بعد میں نکالیں, اور سیدھے پاؤں کی چپل پہلے پہنیں اور بائیں پاؤں کی چپل بعد میں پہنیں. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی باتیں ہیں. یہ آپ کی ہیبٹ کو چینج کرتی ہے کہ آپ کی عادت کو اپنی عادت سے نکال کر سنت عادت کے مطابق کرنا. چند عادتیں تبدیل ہو گئیں تو باقی ساری عادتیں تبدیل کرنا آسان ہو جائے گا. حضرت فرما رہے ہیں بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کا یہی طریقہ مسنون ہے. اس کے بعد عام طور پر صبح اٹھنے کے بعد بیت الخلاء کی حاجت ہوتی ہے, لہذا جس وقت یہ حاجت پیش آئے تو مندرجہ ذیل حاجت چیزوں کا خیال کرے. تو اگلے ہفتے بیت الخلاء کی سنتوں کو پڑھ لیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to